کئی کاروباری لوگوں نے مجھے کئی دفعہ کہا حضرت ہم یہ کام کر دیں، اچھا خیر کا کام تھا۔ میں نے کہا بھی کر دیں، جتنا پیسہ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ 10 گنا دیں گے۔ تو وہ کہنے لگے جی آپ گارنٹی کرتے ہیں؟ میں نے کہا بالکل میں گارنٹی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پیسے اللہ کے راستے میں خرچ کیے اور اللہ نے ان کو 10 گنا سے زیادہ عطا فرمائے۔ ہم نے الحمدللہ ایک مسجد بنائی دارالہدا کے نام سے واشنگٹن ڈی سی میں۔ اللہ کے فضل سے جب مسجد بن گئی تو لوگوں کی آمد شروع ہو گئی اور یہ بات دور دور تک پھیل گئی۔ ایک نیو یارک کے ساتھی تھے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے حضرت ہمارے اس علاقے میں مسجد نہیں ہے اور ہم اگر بنانا چاہیں بھی صحیح تو ہم بنا نہیں سکتے۔ آپ کو اللہ نے لوگوں کی محبت ایسی دی ہے کہ آپ کی زبان سے لفظ نکل جاتا ہے تو لوگ تیار ہو جاتے ہیں، تو آپ یہاں آ جائیں اور مسجد بنوا دیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم واشنگٹن میں بہت سیٹ اپنے ہمدلف کے ساتھ ایک گھر میں رہتے تھے اور بچے خوش تھے۔ ہم نے نیت کر لی کہ ہم نیو یارک چلتے ہیں۔ اب جب یکدم کہا تو ساری جماعت کے لوگ پریشان، حضرت آپ ناراض ہو گئے۔ بھائی ناراضگی والی کوئی بات نہیں ہے، ایک بندے نے کہا ہے کہ مسجد بنانا ہے تو میں اللہ کے گھر بنانے کی نیت سے یہاں سے جا رہا ہوں سب کچھ چھوڑ کے۔ خیر ہم وہاں چلے گئے۔ اب وہاں پہ بالکل نیا ماحول، کوئی بندہ واقف نہیں، کوئی آبادی کو نہیں جانتے، دل بھی نہ لگے بچوں کا۔ خیر میں نے اس سے کہا کہ اچھا بھائی ہم مسجد بنائیں گے تو کیسے بنائیں گے؟ اس نے کہا جی پلاٹ خریدیں گے، پھر نقشہ بنوائیں گے، پھر اس کے اوپر عمارت تعمیر کریں گے اور پھر اس کو جو ہے وہ آباد کریں گے۔ میں نے کہا نہیں، یہ لمبا روٹ ہے، اس پہ نہیں جانا۔ کہنے لگا پھر؟ میں نے کہا کہ ہر پلاٹ کو جب اپروو کرواتے ہیں نا تو اس وقت مشکل ہوتی ہے، وہ اپروول ہی نہیں دیں گے کہ یہاں مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ پلاٹ خرید بھی لیں گے تو آپ کا پلاٹ کسی کام کا نہیں، یوز پرمٹ جو نہیں ملنا۔ کہنے لگا پھر کیا کریں؟ میں نے کہا اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جگہ پہلے سے ہی عبادت کی نیت سے بنی ہوئی ہے نا اس کو خریدیں، اس پہ تو ہمیں یوز پرمٹ لینے کی ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ وہ تو بنی عبادت کے لیے ہے۔ اب اس کے لیے جو گرجے تھے وہ یا سینیگوگ جو یہودیوں کی عبادت گاہ ہوتی ہے اس کو سینیگوگ کہتے ہیں۔ اچھا عیسائی جو ہیں یہ گرجے بیچ دیتے ہیں، یہودی اپنی عبادت گاہ نہیں بیچتے۔ وہ چونکہ پیسوں والے لوگ ہیں وہ تانا نہیں سننا پسند کرتے کہ جی فلاں جگہ سینیگوگ بیچا گیا، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا۔ اللہ کی شان کہ جس جگہ میں ہم مسجد بنانا چاہتے تھے وہاں پہ ایک سینیگوگ تھا، چھوٹا سا تھا، اور وہ بکنے کے لیے تیار ہو گیا، یعنی سیل کا بورڈ لگ گیا۔ وہ لوگ بڑا سینیگوگ بنانا چاہتے تھے اور ان کو اس کے لیے پرانا بیچنا تھا۔ میں نے اپنے دوست کو کہا کہ دیکھو یہ سینیگوگ بک رہا ہے، ہم اسی کو خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے ان سے بات کی، ان یہودیوں نے ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے ہم سے $1 ملین مانگے، یعنی $10 لاکھ مانگے۔ پاکستان کا جیسے آج تو 15 کروڑ ہے، کسی زمانے میں 10 کروڑ روپیہ بنتا تھا۔ ہم نے ان سے بات کر کے کچھ پیسے کم کروائے تو وہ 9 لاکھ تک آمادہ ہو گئے، جی ہم آپ کو 9 لاکھ میں دے دیں گے۔ اب ان سے ہماری بات چیت ہو گئی۔ جب واپس گھر آئے تو یہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ جی یہ $9 لاکھ ہم کہاں سے دیں گے؟ میں نے کہا بھائی جس کا گھر بن رہا ہے نا وہ پیسے کا انتظام کر دے گا، فکر نہ کریں۔ پھر وہ کہنے لگا جی اس کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی پڑے گی، چندہ کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا بھائی ہم نے زندگی میں کبھی چندہ تو کیا نہیں ہے، نہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں ایسا سکھایا ہے۔ کہنے لگا پھر مسجد کیسے بنے گی؟ میں نے کہا بھائی مسجد تو بن جائے گی اگر کوئی بندہ $9 لاکھ خرچ کر دے تو اللہ اس کے رزق میں بہت برکتیں دیں گے اور اس کو اس کے پیسوں سے 10 گنا زیادہ واپس دے دیں گے۔ تو میری باتیں سن کے وہ مجھے بار بار دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت آپ گارنٹی کریں گے؟ میں نے کہا بھائی آپ کاغذ پہ لکھ لو اور میرے ہاتھوں کے اور پاؤں کے انگوٹھے لگوا لو کہ اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے کم از کم 10 دیں گے۔ وہ کہتے ہیں اچھا میں ہمت کرتا ہوں۔
लो जी, उस बंदे ने जो अपने पास पैसे थे, कोई 2-4 लाख डॉलर, वो निकाले, कुछ बीवी के नाम रखे हुए थे वो निकाले, कुछ बच्चों के नाम रखे हुए थे, कुछ उसने वालिदैन को भेजे थे, वो भी उसने पाकिस्तान से वापस मंगा लिए, और हिम्मत करके उस अल्लाह के बंदे ने 9 लाख डॉलर मुकम्मल कर लिए। मुझे आके उसने बताया कि जी कि 9 लाख डॉलर मेरे पास हो गए हैं, अब क्या करें। मैंने कहा पेमेंट करके तो हम चाबी लेते हैं और मस्जिद शुरू कर देते हैं। हमने उन यहूदियों को पेमेंट की, उनसे चाबी ली और मस्जिद की सफाई करके उसमें अजान नमाज शुरू कर दी। अब जब 5 वक्त की नमाज होने लगी और जुमा होने लगा तो आबादी के लोग हैरान कि ये मस्जिद किसने बनाई और किसने ख़रीदी और कौन है जिसने पैसा लगाया। जो कोई मेरे पास आता आके पूछता जी कि मस्जिद का पैसा किसने लगाया है, तो मैं कहता भाई जिसका घर है ना उससे पूछो जाके कि ये मस्जिद का पैसा किसने लगाया है। मेरा घर तो नहीं है, अल्लाह का घर है, उससे पूछो जाके। तो आबादी वाले खामोश हो गए। अब ये बंदा जिसने 9 लाख डॉलर लगाए थे, ये मेरे पास एक दिन बैठा नाश्ता कर रहा था। मुझे कहते हैं हज़रत मैंने पूरी ज़िंदगी में जो कमाया था वो तो मैंने सब आपके कहने पे लगा दिया, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा देखो भाई, आपके 2 मकान हैं, एक मकान में बीवी बच्चों के साथ आप रहते हैं और दूसरे मकान को आपने किराए पे दिया हुआ है। कहते हैं हाँ। मैंने कहा वो जो दूसरा मकान किराए पे दिया हुआ है ना उसको बेच दें और जो पैसा आपको मिले उससे आप और कोई मकान ख़रीद लें और प्रॉपर्टी का काम करना शुरू कर दें। वो प्रॉपर्टी का काम करने वाला बंदा तो नहीं था, मगर मेरे कहने पे उसने 4 लाख डॉलर में मकान बेचा और फिर उससे एक और मकान ख़रीदा, फिर उसमें प्रॉफिट हुआ तो और मकान ख़रीदा और उसने रियल एस्टेट का काम ही शुरू कर दिया। हम 3 साल वहाँ पर रहे। तीसरे साल फजर की नमाज के बाद वो मेरे पास आकर बैठा, कहते हैं अल्लाह ने आपकी ज़बान की बात पूरी कर दी। मैंने पूछा क्या हुआ। कहने लगा हज़रत मैं मस्जिद में बावजूद बैठा हूँ और इस वक्त आपको बताता हूँ कि मैं 9 मिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी का मालिक हूँ। इस वक्त 9 लाख डॉलर दिए थे, अल्लाह ने 10 गुना उसको वापस पहुँचा दिया। वो 9 मिलियन की प्रॉपर्टी का मालिक बन गया। इतना पैसा अल्लाह ने उसको दिया। लिहाजा जो बंदा अल्लाह के घर पे लगाता है या अल्लाह के रास्ते में लगाता है, कम अज़ कम 10 गुना, वरना अगर ज़्यादा तवक्कुल हो तो 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, 700 गुना। वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह इसको भी जितना चाहे बढ़ा देते हैं, इतना अल्लाह वापस अता फरमाता है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।